اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سیرت صحابیہ وہ شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 3 بار ہجرت فرمائی۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، تاریکی نے ہر طرف ڈیرا ڈال رکھا تھا، لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ شہر کی گلیاں سنسان اور ویران تھیں، اور ان سنسان اور ویران تاریک گلیوں میں 2 انسانی سائے حرکت کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ دونوں سائے دراز قد تھے، ان میں ایک چہرے کا بدن معلوم ہوتا تھا جبکہ دوسرے کا تھوڑا سا جسم جسیم تھا۔ کچھ دور جانے پر ایک مکان سے روشنی پھوٹتی دکھائی دی، دونوں سائے روشنی کی سمت چل دیے۔ روشنی جو واضح ہوتی گئی، فضا میں ایک طرح کا شور بڑھتا گیا جسے ان سائوں نے بھی محسوس کیا۔ شور ایسا تھا جیسے کچھ لوگ ہڑ بونگ مچا رہے ہوں، کچھ ایسا شور جیسے عیش و طرب کی محفلوں سے اٹھتا ہے۔ ایک سائے نے دوسرے سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے یہ مکان کس کا ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ پہلے سائے نے بتایا، یہ ربیہ بن امیہ بن خلف کا مکان ہے، اس وقت یہ لوگ مست ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ دوسرے سائے نے کہا، ہم بہت غیر مناسب جگہ چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، لا تجسسوا، لوگوں کے عیوب تلاش مت کیا کرو۔ یہ سن کر پہلے سائے نے خاموشی اختیار کر لی، پھر دونوں سائے مڑے اور جہاں سے آئے تھے وہیں پہ واپس چلے گئے۔ تاریک راتوں میں گلی گلی گھوم کر لوگوں کا حال معلوم کرنے والے یہ سائے تھے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کو گشت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے اس وقت کی وسیع و عریض اسلامی مملکت کے حکمراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی آیت سنا کر روک دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم بات کر لیتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو محمد ہے، والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفا تھا۔ ایمان لانے سے پہلے آپ کا نام عبد امر تھا۔ دار اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ آپ نے اس عالم رنگ و بو میں آنکھیں کھولی تو مکہ مکرمہ میں واقعہ فی رونما ہوا۔ 10 سال بیت چکے تھے اور ابرا کے ہاتھوں کی ابابیلوں کے ہاتھوں تباہی کی داستان لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھی۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا تو اس کی روشنی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی گھر کر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کی دعوت دی تو آپ نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ایمان لانے والوں میں آپ 13ویں خوش نصیب انسان تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زیادہ نہیں بڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابی رقم کے مکان میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مکہ کے کفار اور قریش کی نگاہوں سے نیا دین اسلام چھپا نہ رہ سکا۔ جلدی ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو گیا اور کمزور ستائے جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ کے لیے 2 بار ہجرت کی۔ بالآخر آپ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں انصار نے مہاجرین کو بے حد عزت و احترام سے اپنی ہاں جگہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری سے حضرت عبد الرحمن کا بھائی چارہ کروا دیا۔ حضرت سعد نے اس موقع پر اظہار و قربانی کی جو مثال قائم کی، اس کی آب و تاب سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میں اپنا نصف مال آپ کو دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، انہیں دیکھ لیں، آپ کو جو بھی پسند آ جائے مجھے اس کا نام بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، آپ اللہ کے مال اور اہل و عیال میں آپ کی اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے انہیں بنی قینقاع کے بازار میں پہنچا دیا۔ آپ نے تھوڑے سے مال سے تجارت شروع کر دی، واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر بطور نفع ساتھ تھا۔ اس کے بعد تو چند برسوں میں حال یہ تھا کہ آپ کا کاروبار دور دور تک پھیل چکا تھا۔ کچھ تو والد کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ کاروباری رموز سے واقف تھے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم خاص تھا کہ آپ جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ پھلنے پھولنے لگتا تھا۔ خود آپ کا بھی کہنا ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے۔ آپ کا مال سینکڑوں اونٹوں پر لد کر باہر جاتا اور اسی طرح واپس بھی آتا تھا۔
ایک بار آپ کا قافلہ مدینے میں لوٹا تو اس میں 7 اونٹوں پر صرف گھی، آٹا یا دیگر اشیاء خوردنوش لدی ہوئی تھی۔ بعد میں آپ نے زراعت بھی شروع کر دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں وسیع جاگیر بھی مرمت فرمائی تھی۔ جرف کے مقام پر آپ کی مملوکہ اراضی میں 20 اونٹ آبپاشی کا کام بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے وارثوں کے لیے بہت بڑی دولت بھی چھوڑی تھی۔ آپ کی 4 بیواؤں نے جائیداد کے صرف 8ویں حصے سے 80 ہزار دینار پائے۔ سونے کی اینٹیں اتنی بڑی تھیں کہ کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کی گئی۔ لیکن اتنی بڑی دولت کے مالک ہونے کے باوجود کیا آپ میں تکبر آ گیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے نصف مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ دیگر 2 مواقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں 40,000 دینار دیے تھے۔ ایک بار جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ بھی دیے تھے۔ ایک بار ایک زمین 40,000 دینار میں حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کی اور یہ ساری کی ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے تھے۔ انتقال کے وقت 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیے۔ جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی اور اس وقت تک حیات تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ اس وقت ایسے 100 صحابہ کرام حیات تھے۔ یہ رقم ان تمام میں تقسیم کی گئی۔ ان میں خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ امہات المؤمنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا۔ اللہ کی راہ میں اس قدر مال و دولت نثار کرنے والا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فکر مند رہتا تھا کہ اس سے کہیں آخرت میں اس کے مال کے بارے میں پوچھی باز پرس نہ کر لی جائے۔ یہی فکر انہیں ایک بار ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے عرض کی، مجھے خوف ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک کر دے گی۔ ام المؤمنین نے جواب دیا، راہ خدا میں صرف کرو، میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے اصحاب میں سے بات ایسی ہیں کہ مجھ سے بچھڑنے کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دولت دی کہ آپ چاہتے تو عالیشان محل کھڑا کر لیتے اور دنیا بھر کی آسائشیں اپنی جھولی میں ڈال لیتے، لیکن آپ کے تقویٰ کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار روزہ رکھا، شام کے وقت کھانا سامنے آیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے تو ان کے کفن میں صرف ایک چادر تھی جس سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ اسی طرح حمزہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اسی قدر دنیا میں نعمتیں بھی دی گئی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں نہ مل جائے۔ یہ کہہ کر اس قدر روئے کہ کھانے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ کا شمار 10 مبشرہ صحابی میں بھی ہوتا ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے اور شجاعت اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں آپ کے بدن پر 21 زخم لگے، یہ تمام زخم بدن کے سامنے حصے پر تھے، پشت پر کوئی زخم نہ تھا۔ اسی غزوہ میں پاؤں میں اتنا کاری زخم لگا کہ صحت یاب ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ پاؤں پر زور دے کر چلا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں لڑائی زوروں پر تھی۔ حضرت حارث بن سمہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، تم نے عبد الرحمن کو دیکھا؟ انہوں نے عرض کی، وہ پہاڑی کی طرف کفار کے نرخے میں تھا، میں نے ادھر جانا چاہا لیکن آپ پر نظر پڑ گئی، اس لیے میں ادھر آ گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن کو فرشتے بچا رہے ہیں۔ حضرت حارث عبد الرحمن کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حضرت حارث نے پوچھا، ان سب کو آپ نے قتل کیا؟ جواب ملا، 2 کو تو میں نے قتل کیا، باقی مشرکین کو قتل کرنے والے مجھے نظر نہیں آئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حارث پکار اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ اٹھا۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی اس مسئلے کو سلجھانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تیسرے آپ فرد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں آپ کو ہر قسم کے مشوروں میں شریک رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے امور مملکت کو چلانے کے لیے وسیع انتظامات کیے، مسائل پر بحث و مباحثہ کے لیے مستقل مجلس شورا قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بھی اس مجلس کے رکن بنائے گئے۔
آپ کی رائے بہت سے مواقع پر حتمی تسلیم کی گئی، مثلا جب عراق پر فوج کشی کے لیے مسلمانوں کی فوج بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو سوال اٹھا کہ اس فوج کا سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ وہ خود فوج کی قیادت کریں، لیکن یہ حضرت عبد الرحمن ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر کو روکا اور متبادل کے طور پر حضرت سعد بن نبی وقاص کا نام تجویز کیا۔ چنانچہ یہ تجویز مان لی گئی اور حضرت سعد بن نبی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے مشہور جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کے بارے میں ہم نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہے، آپ نے اگر ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دوسرے پارٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے پارٹ ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ زندگی کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں ہم ان کی تفصیل میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔